اب حضور کی مبارک آنکھوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں میرے رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى۔ معراج کی شب جب ان آنکھوں نے جمال خدا دیکھا، جمال کبریا سے یہ آنکھیں معمور ہوئیں، تو فرمایا کہ آنکھیں حد ادب سے آگے بھی نہیں بڑھی اور آنکھیں چندھیائی بھی نہیں، ایسا بھی نہیں تھا کہ جلووں کی تاب نہ لا سکیں، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ادب کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں۔ کائنات میں اتنی حسین آنکھیں، اتنی باوقار آنکھیں، اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی جمیل آنکھیں کسی کی نہیں جتنی میرے حضور کی آنکھیں تھیں۔ ملا جامی علیہ رحمہ ان آنکھوں کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خانن، دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خانن، تو زلف عنبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا۔ وہ نرگسی آنکھیں، وہ خوبصورت آنکھیں، وہ جمال پرور آنکھیں، وہ نورانی آنکھیں جس کی شان، جن کی عظمت میرے رب نے ما زاغ البصر وما طغى سے بیان کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خوبصورتی کو بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعج العینین، حضور علیہ السلام کی آنکھیں کشادہ تھیں اور سیاہ تھیں۔ ادعج کا معنی کشادگی سے اور آنکھوں کے اندر جو سیاہ دائرے ہوتے ہیں ان کے سخت سیاہ ہونے سے کیے گئے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کانا احدب اشفار العینین، حضور کی مبارک آنکھوں کے اوپر جو پلکیں تھیں ان کے بال لمبے تھے، اور یہ آنکھوں کا حسن ہوتا ہے۔ اور ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا، جس کو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کے اختتام پر آپ کے سامنے رکھیں گے، اس دل آویز کہانی، تو اس میں انہوں نے حضور کے مبارک پلکوں کے بالوں پر گفتگو ارشاد کرتے ہوئے کہا، وفی اشفارہ وطف، حضور کے مبارک بال جو پلکوں کے تھے وہ لمبے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی پتلیاں، ان کے بارے میں کہا گیا، وکانا اسود الحدقہ، حضور کے مبارک چہرہ انور کو حسن اور جمال اور خوبصورتی کا مرقع کہا گیا، اور ان میں آنکھیں انتہائی خوبصورت تھیں، اور ان آنکھوں میں جو سیاہ پتلیاں ہوتی ہیں، آنکھوں کے اندر جو سیاہ دائرے ہوتے ہیں، تو یہ جتنے زیادہ سیاہ ہوں اتنا زیادہ حسن اور جمال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال کیے گئے وہ اسود ہے کہ انتہائی سیاہ حضور علیہ السلام کی پتلیاں تھیں۔ اچھا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے وصاف ہیں، حلیہ نگار ہیں، تو انہوں نے حضور کی مبارک آنکھوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکل العینین، حضور کی آنکھیں اشکل تھیں،
تو اشکل کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص آنکھ کھولتا ہے تو آنکھ کھلنے میں جو کشادگی ہوتی ہے تو اس کو اشکل کہا جاتا ہے. یعنی حضور جب آنکھ کھولتے تھے تو ایسے لگتا تھا باب حرم کھل گیا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو اشکل بنایا. ویسے حضور کی مبارک آنکھوں کے بارے میں عظیم العینین کے لفظ بھی ہیں. حضور کی آنکھیں عظیم تھیں. ابرج العینین کے لفظ بھی ہیں. حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں اشکل العینین کے لفظ بھی ہیں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.